شادی کرنا جب تقاضا ہو، جوانی ہو، اسباب صحیح ہو، یہ فرض ہے۔ شادی پر فریضہ تو مکمل ہو گیا، اب آگے میاں بیوی کا آپس میں تعلق، جن جن چیزوں سے اس سے محبت بڑھتی ہے فقہا کہتے ہیں وہ بھی واجبات ہیں، اور جن چیزوں سے قطع تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محرمات حرام ناجائز ہے۔ خاوند بیوی کو حقوق سمجھائے کہ ان اوقات میں مجھے نہ طلب کرو، میری ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی اپنی باتیں خاوند کو سمجھائے کہ ان چیزوں سے مجھے زحمت ہو رہی، طبیعت برداشت نہیں کر رہی، اور پھر خاوند کے فیصلے کو دیکھے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اقتدار ہے۔ اقتدار ناجائز استعمال کرنا نہیں ہو سکتا، وہ ظالم کہلائے گا۔ اقتدار عدل کے ساتھ ہوگا تو اقتدار ہوگا، اگر اقتدار عدل کے ساتھ نہ ہو تو انتشار اور فساد ہو جائے گا۔ گھر میں اور افراد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، وہی ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عورت جو میرے ساتھ وابستہ ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، رفیق حیات کہلاتی ہے، پوری زندگی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو کہے آپ کے حقوق مجھ پر ہے، اس پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرعاً آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اور آؤ، یہ ساس سسر کا کوئی کام نہیں، یہ سب ظلم و زیادتی ہے۔ ان کو اچھی طرح حقوق و آداب سمجھائے کہ وہ ناجائز حکمرانی نہ کرے۔ اور یہ سسیاں وسیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی بھوتنی ہوتی، ان کو بڑھاپے میں بادشاہ بننے کا خیال آ جاتا ہے، وہ پرائی بہن اور بیٹی جو ہے اس کو کچلنے کے لیے شیرنی بنتی ہے، اس کے پنجوں سے بھی بچانا ہے بیوی کو، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں وہ بھاگے گی۔ تو آپ سر پر شفقت کی چتری رکھے، سینے سے لگائے اور اس کو کہے کہ میں آپ کے لیے ہوں، کوئی شک نہیں، آپ میرے ساتھ نکاح کر چکی ہے لیکن یہ میرے والدین ہیں، میرے قبلہ و کعبہ ہے، میری آنکھوں کے خاطر ان کا خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی بہت کڑوی بات بھی ہو جائے تو ہم چھوٹے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اور اس شادی کے ابتدائی ایام ایسے ہی کڑوے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے ٹھکانے آ جاتی ہے، اور ہمارے والدین پتہ نہیں کب تک ہوں گے، مجھے دعائیں لینے دیں، اور آپ بھی میرے خاطر ان کا احترام کریں، اور ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو بیوی کے مرتبے سمجھاؤ، بیوی کو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ، دونوں اپنی اپنی جگہ قرار و سکون سے رہیں، بشرطیے کہ مرد مرد ہو، عورت نما نہ ہو، اور بھی مردانہ ساز و سامان ضروری ہے، تب جا کے بیوی مانتی ہے، ورنہ بیوی جرمنی کی بھی نہیں سنے گی جب تک وہ قابل اطمینان زندگی نہ دیکھے۔ اچھی طرح سمجھو، گھر میں گھریلو زندگی میں دین کو اول رکھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، خیر ہے، کھانا دیر سے کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، ٹائم جا رہا۔ اور آیت کریمہ سورت طٰہٰ کے اخیر میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہاں کریں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم کے رہے۔ جم کے رہے کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمیشہ کہے، ہمیشہ کہے، کہنے کا انداز وہ آپ اس کے حاکم ہے۔ شیرین لوگ شیرین بات سمجھتے ہیں، نرم لوگ نرم خوب کرام سے متاثر ہوتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی۔ آپ اپنے نظام میں کپڑے صحیح نہ ہو، کھانا صحیح نہ بنے تو کیسے پیشانی چڑھاتے ہیں، کیسے برتن چھوڑ کر کے روانہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی پتہ کرے کہ آپ کو عذر ہے، ماہانہ عذر آئے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑھتی، لہذا آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے، اور آپ کے ساتھ بستر پر سونا نہیں ہے۔ تم خدا کی تابعدار نہیں بنی، میری کس طرح تابعدار بن رہی ہے؟ میں ایک مومن مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کونین اور شافع و مشفع مان رہا ہوں، اور آپ بھی اس کے امتی ہے، ہمارے لیے نماز اور دین ضروری۔ یہ اسلامی زندگی سکھا رہا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے۔ مسلم شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیۃ هذه الامہ بعد الاربع، قالہ النووی فی شرح صحیح
للمسلم النشا پوری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو عبادت کے لیے اٹھتے تھے نا، فقام رویدا، آہستہ سے اٹھے، وفتح الباب رویدا، اور کنڈی آہستہ سے نکالی، وخرج رویدا، فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، تاکہ ہمیں اخلاق ملے، اپنے گھر میں اپنی بیوی ماتحت کے ساتھ حسن سلوک دیکھو۔ آپ نے فرمایا احسنکم خلقا احسن عند اللہ وانا احسن لاہلی او کما قال، بہترین آدمی گھر میں بہترین سلوک کرنے والا، اور میں بھی اپنے گھر میں بہترین سلوک کرتا ہوں۔ گھر آپ آئے جیسے سورج و چاند طلوع ہوا، آپ گھر اس شان سے آئے کہ اہل خانہ چمک اٹھے، آپ کے دیدار کے لیے تڑپے، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ایک وقت آتا ہے غریب پر امتحان بڑھتا ہے، کیوں؟ ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے اور بیوی بھی آئی ہے۔ اب دیکھو، اس کو احسن العلوم میں شریک ہونا چاہیے، درس میں انسان بن جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دو میدان علیحدہ ہے، بیوی کے ساتھ جو سلوک اور روش ہے اس میں ماں باپ قطعاً صدار نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں اس میں، اور ماں باپ کے جو آداب اور بزرگی ہے ان میں بیوی والوں کا کوئی کام نہیں۔ دو میدان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ماں باپ کو اپنے طور پہ کہے کہ یہ تو آپ لوگ لے کے آئے جرگوں سے، منتوں سے، محنتوں سے، اس کو تو تحمل کرنا پڑے گا۔ یہ سلوک جو آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو سلوک ٹھیک نہیں۔ اور بیوی کو علیحدہ سمجھائے کہ یہ میرے قبلے و کعبے ہیں، میرے والدین ہیں، میں ان سے پیدا ہوں، ان کا مجھ پہ بڑا حق ہے۔ حق آپ پر ہے، بیوی پر نہیں، یاد رکھیں۔ آپ اپنا حق گزارے تو میری آنکھوں کے خاطر آپ ان کا ادب کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہے۔ بیوی خاوند کی عزت تکریم کے لیے بہت خیال رکھے گی، اور ماں باپ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہمیں یہ اجازت نہیں کہ جو ہم چاہے کریں، یہ لڑکا حساب کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ محسوس کر رہا ہے۔